السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج جو ہم کوز آف فیلئر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس افیکٹ ہوتے ہیں، خاص طور پر ہمارے یہ جو انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں، جیسے ہمارا یہ صدرن پنجاب ہے. تو یہاں پر بھی فنانشیل پریشر یا مالی دباؤ جو ہے یہ بھی بہت مسائل کا سبب بنتا ہے اچھے بچوں کے لیے خاص طور پر. تو اس پر بات کرنے ہیں آج. ناؤ ڈیز آج کل ان دنوں وین موسٹ ایمبیشیس بوائز، جب بہت سے بڑے پرعزم قسم کے لڑکے وانٹ ٹو گو ٹو کالج جانا چاہتے ہیں، دا فائنینشیل پریشر از اے ویری سیریس ون. تو جو مالی دباؤ ہے یہ بڑا سنگین نوعیت کا ہوتا ہے، انہیں سنگین قسم کے مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. A few parents take the position موقف ہونا، ان کی رائے ہونا. چند والدین یہ موقف اختیار کرتے ہیں، ان کی یہ رائے ہوتی ہے that the boy should earn his way through college، کہ لڑکے کو سارے جو کالج کے اخراجات ہیں وہ خود کما کے تعلیم حاصل کرنی چاہیے. فار دا گڈ آف سول، اور اس کی بھلائی اسی کے اندر ہے، اس کی بہتری اسی چیز کے اندر ہے. تو یہ نہیں کہ وہ والدین افورڈ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کے خیال میں یہ پریکٹیکل لائف کا ایکسپیرینس اور ایکسپوئر شروع ہو جاتا ہے. تو بچے کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ وہ خود کمائے اور وہ ان پیسوں سے تعلیم حاصل کرے. دنیا بھر میں یہ رواج کافی زیادہ ہے کہ جو ہی ایڈلٹ ہوتے ہیں لیگلی اسٹوڈنٹس، تو ان کے بعد ان کو خود ارن کرنا پڑتا ہے، اور آگے پڑھنا بھی ہو تو انہیں خود پڑھنا پڑتا ہے. اور ہائر ایجوکیشن دنیا میں کافی مہنگی ہے. اس معاملے میں ہمارے اسٹوڈنٹس کافی لکی ہیں کہ وہ والدین کے کندھوں پہ سوار رہتے ہیں کافی لمبے عرصے تک، 20-25 سال تک. اینی ویز، تو والدین کا خیال ہے کہ بھلائی اسی میں ہے لڑکے کی کہ وہ خود کمائے. ایز اے میٹر آف فیکٹ اصل بات یہ ہے، نو بوائے ought ٹو بی کمپیلڈ، ought ٹو چاہیے، اخلاقی لحاظ سے کام ایسے ہونا چاہیے. تو کسی بھی لڑکے کو مجبور نہیں کیا جانا چاہیے، فورسڈ ٹو ارن ہز انٹائر وے سارے کے سارے اخراجات، کہ وہ کمائے، پورے اخراجات کما کے پورے کرے. if it can in any way be avoided، اگر کسی بھی طریقے سے اس سے بچنا ممکن ہو. مطلب اگر والدین خود کما سکتے ہیں، افورڈ کرتے ہیں، تو پھر سارے کے سارے اخراجات کا بوجھ بچے پہ ڈالنا نہیں چاہیے. not only does he get a mighty poor living by the process living، روزی جو کماتا ہے، نہ صرف اس طریقے سے جو وہ روزی کمائے گا وہ بہت ہی تھوڑی ہوگی، ناقص قسم کی ہوگی، بٹ اے مائٹی پور ایجوکیشن ایز ویل، بلکہ جو تعلیم ہے وہ بھی انتہائی ناقص ہوگی، اور نہ وہ ٹھیک طرح سے روزی کما سکے گا اور نہ وہ اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کر سکے گا. تو یہ نقصان ہے رائٹر کے خیال میں، اگر سارے کے سارے اخراجات لڑکا خود پورے کر رہا ہو کما کے. تو ناٹ اونلی ایسا کنجنکشن ہے جو نیگیٹو سینس دیتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم بات پہلے کر چکے ہیں کہ اگر اس کے بعد ایک پوری کلاس آ رہی ہو تو آپ کو اس کا ہیلپنگ ورب پھر سبجیکٹ سے پہلے لگانا پڑے گا. تو ناٹ اونلی ہی گیٹس کی بجائے کیا لکھا گیا ہے، ناٹ اونلی ڈز ہی گیٹ. اف دا بوائے ought ٹو گو ٹو کالج، اگر آپ لڑکے کو کالج بھیجنا ہی چاہتے ہیں، اس نے کالج جانا ہی ہے ایٹ آل، ہی ought ٹو بی ٹرسٹڈ، تو پھر اس پر بھروسہ بھی کیا جانا چاہیے. ٹو میک گڈ یوز، کہ وہ اچھا استعمال کرے گا. آف ریزنیبل کنٹریبیوشن، معقول امداد یا حصہ اس کو ملے گا فرام ہز پیرنٹس، اس کے والدین کی طرف سے، ٹوورڈ ایکسپینسز، اس کے اخراجات کے لیے. یعنی آپ کالج بھیجنا چاہتے ہیں، اس نے پڑھنا ہی ہے، تو پھر والدین ایک معقول ریزنیبل کنٹریبیوشن دیں، معقول
امداد کریں اس کی، کچھ حصہ اس کو پرووائڈ کریں، باقی وہ خود کما لیں۔ تو رائٹر بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے کا سارا جو ہے وہ والدین بیچارے ان پر بوجھ بنا رہے، کچھ حصہ کمائیں اور پھر ٹرسٹ کریں کہ وہ آپ کے دیے گئے حصے کا ٹھیک طریقے سے استعمال کرے گا۔ اینی پیرنٹ اوز، کوئی بھی جو والد یا والدہ ہیں، اوز ان کا یہ واجب ہے، ان پہ فرض بنتا ہے، دس مچ اتنا کچھ کرنا ٹو ہز سن، اب بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اتنا کچھ کرنا تو واجب ہے، یہ فرض ہے ماں باپ کا۔ دا بوائے ڈڈ ناٹ آسک ہز پیرنٹس، لڑکے نے تو بالکل نہیں کہا تھا اپنے والدین سے، ٹو برنگ ہم ان ٹو دا ورلڈ، کہ آپ مجھے پیدا کریں، اس دنیا میں لے کے آئیں۔ یقیناً کوئی بھی اپلیکیشن تو نہیں لکھتا کہ برائے مہربانی۔ آن دا لائٹر نوٹ، دے آر رسپانسبل، چونکہ وہ ذمہ دار ہیں، والدین ذمہ دار ہیں، فار از بینگ ہیئر، اس کے یہاں آنے کے، اس دنیا میں آنے کے، اس کے وجود کے ذمہ دار ہیں وہ، سو دے مسٹ پے دا پرائس۔ کانسیکوینٹلی نتیجے کے طور پر دے ہیو دا رسپانسبلٹی، ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے پھر، فار گیونگ ہم دا بیسٹ اکوپمنٹ، کہ وہ فراہم کریں اس کو بہترین ساز سامان پاسبل، ممکنہ حد تک بہترین چیزیں اس کو مہیا کریں، ٹو میٹ دا ورلڈز پرابلم، تاکہ وہ دنیاوی مسائل سے نبرداز ہو سکے، ان سے اچھی طرح نبٹ سکے۔ تو رائٹر کی اس میں اوپینین یہ ہے کہ بجائے سارے کے سارے اخراجات بچے سے کہا جائے کہ وہ خود کمائیں کالج کے، ایک بڑا حصہ والدین کو دینا چاہیے، اور یہ ان کا فرض بنتا ہے، اور یہ فرض انہیں ادا کرنا چاہیے، چونکہ انہوں نے ذمہ دار ہیں، اتنا تو بنتا ہے۔ تو یہ تو ہے آئیڈیل سچویشن۔ اب ہوتا کیا ایکچولی؟ نیوردلیس، تاہم مینی بوائز آر کاسٹ انٹائرلی، بہت سے لڑکے جو ہیں وہ ان کے ساتھ صورتحال یہ پیش آتی ہے کہ سارے کے سارے آن دیئر اون ریسورسز، انہیں بھروسہ کرنا پڑ جاتا ہے اپنے وسائل پر، فار دیئر کالج ایکسپینسز، کالج کے اخراجات سارے ہی خود اپنی ذاتی وسائل سے پورے کرنے پڑتے ہیں، وہ پارٹ ٹائم جاب کریں، جیسے بھی ہیں کمائیں، تو پیرنٹس اس میں کوئی حصہ نہیں ڈالتے ہیں۔ اٹ از آلویز ٹو دا ڈیٹریمنٹ آف دیئر ہیلتھ، ٹو دا ڈیٹریمنٹ، نقصان دہ ہونا، ہارمفل، ڈیمیجنگ۔ تو یہ چیز جو ہے کہ سارے وہ خود کمائیں گے اگر اخراجات، تو یہ نقصان دہ ہے فور دیئر ہیلتھ، ان کی صحت کے لیے، اور دا ویلیو آف دیئر ایجوکیشن، یا پھر جو ان کی تعلیم کا معیار ہے اس کے لیے، اور بوتھ، یا پھر دونوں کے لیے، مطلب صحت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، تعلیم کا معیار متاثر ہو سکتا ہے، یا صحت اور تعلیم کا معیار دونوں چیزیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ اینی بوائے کین ارن اے پارٹ، کوئی بھی لڑکا کما سکتا ہے ایک حصہ، کچھ حصہ آف ہز ایکسپینسز، اپنے خرچات کا، وداؤٹ ہرٹنگ ہمسیلف، خود کو تکلیف دیے بغیر۔ اگر سارے کے سارے کمانے میں لگے گا تو اس کو ظاہر ہے ہرٹ کرے گا خود اپنی صحت کو، یا تعلیم اس کی افیکٹ ہوگی، لیکن اگر ایک حصہ، کچھ حصہ دیا کہا جائے تو وہ کما سکتا ہے اور خود کو نقصان پہنچائے بغیر۔ اینڈ ان مائی ایکسپیرینس، اور میرا تجربہ یہ کہتا ہے، مینی بوائز آر ولنگ، بہت سے لڑکے تیار ہوتے ہیں، رضامند ہوتے ہیں، خواہش مند ہوتے ہیں، ٹو ارن مور دین دیئر شیئر، اپنا حصے سے زیادہ کمانے کے لیے، جو ان کے ذمہ لگتا ہے کہ اتنا آپ نے کمانا ہے، اس سے زیادہ کمانے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں، ان آرڈر ٹو سیو، تاکہ ان آرڈر ٹو سو دیٹ، تاکہ روک سکیں، بچا سکیں، تدارک کر سکیں، دا برڈن آف دیئر پیرنٹس، اپنے والدین کا بوجھ کم کرنے کی خاطر وہ یہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنا اس سے زیادہ کمانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بٹ ٹو سی بوائز، لیکن جب ہم دیکھنا کہ ایسے لڑکے بائی ڈزن، درجنوں کے اعتبار سے ایسے لڑکے دیکھنا، ٹیک جابس، جو کہ پھر ملازمتیں کرتے ہیں، لاسٹنگ فرام، جو کہ رہتی ہیں فرام 6 o'clock in the evening till 2 in the morning، شام 6 سے صبح کے رات کے 2 بجے تک وہ کرنا پڑتا ہے ان کو ایسی ملازمتیں کرنا، 6 days in week، ہفتے کے 6 دن۔ ٹو سی بوائز، یا پھر دیکھنا لڑکوں کو انڈر گوئنگ، تکلیف سے آنا، گزرنا کسی تکلیف میں سے، ٹرانسفیوژن آف بلڈ، انتقال خون کے مرحلے سے گزرنا، ٹو گیٹ منی، پیسے حاصل کرنے کے لیے، فار دیئر فوڈ اینڈ بکس، خوراک اور کتابوں کے لیے۔ تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں، یہ دیکھنا از اے ہارٹ ریننگ اسپیکٹیکل، یہ بہت ہی دل دکھا دینے والا منظر ہوتا ہے، ہارٹ ریننگ، بڑا پتھیٹک، ایگنائزنگ، ٹریجک، ڈسٹریس ہے۔ تو یہ ایک
بہت ہی تکلیف دہ قسم کا منظر ہے. ایسے کام لڑکوں کو کرنے پڑتے ہیں، یا جاب کرنی پڑتی ہے، یا خون بیچ کے بھی پیسے وہ کماتے ہیں. مینی آف آور بوائز، ہمارے بہت سے لڑکے آف فائنسٹ کیریکٹر، جو بڑے اعلیٰ کردار کے مالک ہوتے ہیں، اینڈ ایکسیلنٹ ایبلٹی، اور ان کے اندر بڑی بہترین قابلیت اور صلاحیت بھی ہوتی ہے، آر ڈوئنگ جسٹ دس کائنڈ آف تھنگ، وہ بیچارے اس طرح کے کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. اینڈ انیویٹبلی، اور ناگزیر طور پر، لازمی طور پر، اٹ از این امپورٹنٹ ریزن فار فیلئر، اپیرنٹ فیلئر، بظاہر ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس طرح کے کام انہیں کرنے پڑتے ہیں اور پھر ان کی تعلیم متاثر ہوتی ہے. الٹیمیٹلی دی فیل. موسٹ کالجز، اکثر کالج جو ہیں، ڈو آل دے کین، وہ جو کچھ کر سکتے ہیں ضرور کرتے ہوتے ہیں، ود اسکالرشپ فنڈز، کچھ وظائف وغیرہ، تعلیمی وظائف کے فنڈز ہوتے ہیں، ٹو ایلیویٹ دی سچویشن، اس صورتحال میں کمی کرنے کے لیے. ایلیویٹ، کم کرنا، تخفیف کرنا، ایز، لائٹن، لیسن. تو اس صورتحال میں کمی کے لیے وہ کالج بہت کچھ کرتے ہیں جو وہ کر سکتے ہوتے ہیں. بٹ ایون وین ایوری تھنگ پاسبل از ڈن، لیکن حتیٰ کہ جب ہر ممکن کوشش ہو چکی ہوتی ہے، سارے وظائف وغیرہ اسکالرشپ دے کے، امداد کر کے، اس کے باوجود بھی ایوری ڈین، ہر وہ ڈین فیکلٹی کا جو ہیڈ ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، وہ نوز اسٹوڈنٹس، جو اپنے طالب علموں کو اچھی طرح جانتا ہے، کین ریکال، وہ یاد کر سکتا ہے، ریممبر، ریکال، مینی کیسز آف بوائز، ایسے لڑکوں کے بہت سے کیس اس کو یاد پڑتے ہیں، یاد ہوتے ہی ہیں. وہ ہیو بین اوبلائزڈ، جنہیں مجبور کیا گیا، فورسڈ کے معنوں میں آ رہا ہے یہاں پہ، ٹو ڈراپ آؤٹ، کالج سے نکل جانا پڑا مجبوراً، فار دا لیک آف اے لٹل منی، اس تھوڑی سی کمی، رقم کی کمی کے باعث، ٹو سی دیم تھرو، جو ان کو مدد کے لیے ضرورت تھی، تھوڑی سی مدد کے لیے، سہارے کے لیے تھوڑی سی رقم کی ضرورت تھی، اس کی کمی کے باعث انہیں تعلیم کو خیر باد کہنا پڑا. تو اگر وہ انہیں مل جاتی تو شاید ان کا کام چلتا رہتا، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوتا. آج ہم نے بات کی ہے فائنینشیل پریشر پہ. یہ مسئلہ ہوتا ہے دنیا میں، جس سے میں نے کہا رواج ہے کہ سارے کے سارے ہائر ایجوکیشن کے اخراجات، اور خاص طور پہ کالج اور یونیورسٹی کے اخراجات جو ہیں وہ خود کمانے پڑتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، سارے کے سارے. تو لیکن رائٹر کا کہنا یہ ہے کہ ایک حصہ والدین کو دینا چاہیے، اور ٹرسٹ بھی کرنا چاہیے کہ وہ ٹھیک طرح سے بچے یوز کریں گے، اور پھر خود بھی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں گے، حصہ کمائیں گے، تو اس سے وہ بہتر ہوگا. اگر سارا انہیں خود کرنا پڑ جائے گا، اخراجات کمانے پڑ جائیں گے، تو پھر ان کی تعلیم اور صحت دونوں متاثر ہو سکتی ہیں. کالج بھی سپورٹ کرتے ہیں اسکالرشپس کی مدد سے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے بچے ایسے ہیں انفارچونیٹلی کہ کالج ڈین کو یاد ہی ہوں گے ایسے بچے جو تھوڑے سے پیسے کی کمی کے باعث تعلیم کو خیر باد کہہ گئے. تو آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ. ہیو اے نائس ڈے.